ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قاف سے تلاوت فرما کر صابر حسین ابن بلاول حسین بھائی میدانی کے اوپر ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب العالمین سیدنا و نبینا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وقاصد حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صلوات محمد عليه عزیزان ایمان قرآن مجید میں خداوند عالم کی جانب سے صلوات محمد علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سوالات کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ قرآن فرماتا ہے وقفوهم انهم مسئولون انہیں روکو ابھی ان سے سوال کیا جائے گا. دوسری جگہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اس دن ان لوگوں سے نعمتوں کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا. زیارت کی مجلس محبان اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے لیے اصال ثواب کا بہترین ذریعہ غم سید الشہداء علیہ السلام. لہذا آپ کے سامنے اسی ضمن میں عرض کروں کہ ان دونوں جگہوں پہ قرآن نے سوالات کے سلسلے میں تذکرہ کیا. ابھی انہیں روکو ان سے سوال کیا جائے گا ان سے پوچھ گچھ ہوگی. اور دوسری جگہ قرآن نے عرض کیا کہ ان لوگوں سے اس دن
نعمتوں کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا۔ عزیزان ایمان، ہم اور آپ جب صاحبان ایمان کو، مومنین و مومنات کو کاندھا دیتے ہوئے تشییع جنازہ کرتے ہوئے قبرستان پہنچتے ہیں اور قبر میں اتارنے کے بعد جب تلقین پڑھتے ہیں تو اس میں اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں اور میت کو تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس اللہ کے 2 مقرب فرشتے آئے اور وہ تم سے سوال کریں کہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا امام کون ہے، تو تم اس کے جواب میں کہنا اللہ ربی، کہ اللہ میرا پروردگار، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور 12 اماموں علیہ السلام کے جو ہے وہ اسماء کا تذکرہ، ان کے نام کا ذکر ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں۔ لہذا ابھی قبر کو بند بھی نہیں کیا گیا ہے، ابھی قبر کھلی، اور اس کے بعد ہم اور آپ جب تلقین کرتے ہیں تو اس میں اس حقیقت کا ذکر کرتے ہیں جب تم سے سوال کیا جائے، یعنی سوال کرنا ایک حقیقت ہے کہ جس سے کیا ہے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طریقے سے قبر حق ہے، موت حق ہے، صراط حق ہے، اسی طرح سے وہاں پہ کیا ذکر کیا گیا، وَسُوَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي الْقَبْرِ حق۔ جس طریقے سے قرآن کا معجزہ ہونا حق ہے، جس طریقے سے نبی کی نبوت حق ہے، جس طریقے سے اللہ کا رب ہونا حق ہے، اسی طریقے سے صاحبان ایمان سے سوال اور جواب کا ہونا بھی کیا ہے حق، کہ پہلا سوال و جواب جو ہوگا وہ قبر کی منزل میں ہوگا، یعنی منکر و نکیر جو ہے وہ سوال کریں گے، یا مبشر و بشیر جو ہے وہ سوال کریں گے۔ لہذا عزیزان ایمان، جن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا وہ سب کے سب کیا ہے عقائد، غور کریں، فروعات کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا۔ قبر کی منزل میں جو سوال ہے وہ عقائد کے بارے میں سوال ہے، اصول کے بارے میں سوال ہے، بنیاد کے بارے میں سوال ہے۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، ابھی یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ تم نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، ابھی یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر حج واجب تھا، تم نے کیا یا نہیں کیا، تم نے خمس ادا کیا یا نہیں کیا، تم نے زکوٰۃ دیا یا نہیں دیا۔ قبر میں جو سوال ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ کہا عقیدے کا سوال ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارا نبی کون ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے، یہ بتاؤ کہ تمہاری کتاب کیا ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارا امام کیا ہے۔ عزیزان ایمان، ان تمامی سوالات کا تعلق جو ہے وہ اصول سے ہے، عقائد سے ہے، بنیاد دین سے ہے، فروعات سے نہیں۔ غور کریں عزیزان ایمان، لہذا اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو دین کے جو اساس ہے، دین کی جو بنیاد ہے، جو اصول ہے، انہیں محکم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ کمزور ہے تو انسان کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ قوی ہو، محکم ہو، مضبوط ہو، پائیدار ہو، تو اگر اعمال میں کہیں سے کمی بھی ہوتی ہے تو اس کی صفات قدمی کی وجہ سے اسے پورا کر دیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا جو سوال ہوگا وہ انہی عقائد کے بارے میں ہوگا، انہی اصول کے بارے میں ہوگا، اساس دین کے بارے میں ہوگا۔ لہذا یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان سے سوال جواب ہوگا۔ دوسرے طرف جب قرآن نے بیان کیا تو قرآن نے کہا کہ ان سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو عزیزان ایمان، ہم اور آپ جب اس ظاہری دنیا میں بھی، اس ظاہری زندگی میں بھی جب کسی چھوٹے سے چھوٹے امتحان کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں تو سوالوں کے جواب تیار رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہر صاحب عقل اس چیز کو جانتا ہے کہ اگر سوالات کے جوابات معلوم نہ ہو تو انسان امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، انسان امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا آیا
ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہمارا عقیدہ اس چیز پہ ہے، ہمارا ایمان اس چیز پہ ہے، ہمارا یقین اس چیز پہ ہے کہ قبر میں سوال ہوگا، تو یہ اس سوال کا جواب معلوم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آیا اس سوال کے جواب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آیا ان سوالوں کے جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو جس طریقے سے دنیاوی امتحان کے لیے، دنیاوی ایگزام کے لیے ہم اور آپ جوابات تیار رکھتے ہیں کہ جیسا بھی سوال امتحان میں آئے اس کا صحیح جواب دے کر انسان امتحان میں کامیاب ہو جائے، تو کہ جب قبر کی منزل میں ثواب کا ہونا ہے، محشر میں سوال کا ہونا ہے، نعمتوں کے سلسلے میں سوال کا ہونا ہے، تو ہمیں اس کے لیے بھی متوجہ رہنا چاہیے کہ اس کا جواب کیا ہے، اس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوا جائے۔ اور عزیزان ایمان آپ کے سامنے عرض کرو کہ یہ جو قبر کا امتحان ہے اور یہ جو دنیاوی امتحان ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیاوی امتحان اپنے حافظے کے ذریعے سے تو کامیاب بنایا جا سکتا ہے، لیکن دین کے امتحان کو اپنے حافظے کے بنیاد پہ نہیں بلکہ طہارت نفس کے بنیاد پہ کامیاب بنایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ لہذا یہاں حافظے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے عرض کرو کہ اگر منکر آپ کہیں گے کہ کتنا آسان جو ہے وہ امتحان ہے، کتنا آسان سوال ہے کہ منکر و نکیر نے، مبشر و بشیر نے قبر میں کیا پوچھا ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو کس مسلمان کو نہیں معلوم ہے کہ رب اللہ ہے؟ غور کریں جانے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ کس مسلمان کو نہیں معلوم کہ ہمارا دین اسلام ہے؟ بتاؤ تمہاری کتاب کیا ہے؟ کس مسلمان کو نہیں معلوم کہ اسلام میں جو ہماری کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے؟ تو عزیزان ایمان، تو یہ تو وہ امتحان ہونے کہ جس کی تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن عزیزان ایمان یہ وہ امتحان ہے کہ ہر امتحان سے زیادہ اس امتحان میں تیاری کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ اس لیے کہ ہر امتحان حافظے کے بنیاد پہ انسان پاس کرتا ہے۔ اگر سوال کا جواب آپ کے حافظے میں ہے، آپ نے کاپی پہ رائٹ کر دیا، آپ کے حافظے میں نہیں ہے، آپ جواب نہیں لکھ پائیں۔ تو حالانکہ دنیا کا ہر امتحان انسان کامیاب ہوتا ہے اس میں اپنے حافظے کے بنیاد پر، لیکن دین کے امتحان میں حافظے کا کام نہیں ہے۔ دین کے امتحان میں کیا ہے؟ نیت کی پاکیزگی کا مسئلہ ہے، قلب کے صاف ہونے کا، ایمان میں قوی ہونے کا مسئلہ ہے۔ آپ کے سامنے ایک مختصر سے مثال عرض کروں، ان سوالات کے جواب سب کو معلوم کہ ہمارا رب کون ہے، ہماری کتاب کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا نبی کون ہے اور ہمارا امام کون ہے، لیکن عزیزان ایمان یہ حافظے کا امتحان نہیں ہے، یہ طہارت نفس کا امتحان ہے۔ لہذا تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک شخص حالت احتضار میں تھا، بس مرنے ہی والا ہے اور روح اس کے جسم سے نکلنے ہی والی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبوت کا زمانہ، آپ تشریف لائے، شریعت کہتی ہے کہ ایسے حالت میں مردے کو کیا چاہیے؟ عقائد کی تلقین کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غور کریں کہ تلقین کرانے والا کوئی آپ کی جماعت کا عالم نہیں ہے، بلکہ تلقین کرانے والا اللہ کا حبیب و رسول ہے۔ لیکن اب تاریخ کیا کہتی ہے، روایت کیا بیان کرتی ہے کہ وہ اپنی زبان پر نہ لا الہ الا اللہ کہہ پا رہا، نہ محمد رسول اللہ کہہ پا رہا۔ غور کریں، یہ امتحان پاکیزگی کا امتحان ہے، یہ حافظے کا امتحان نہیں ہے کہ اسے لکھ کر ہم کامیاب ہو جائیں، یہ پاکیزگی کا امتحان ہے۔ لہذا اللہ کا نبی تلقین کرا رہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، لیکن وہ اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پا رہا۔ پیغمبر نے کہا کہو محمد رسول اللہ، ابھی دن اور رات نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ابھی دن اور رات نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن نبی تلقین کرا رہے ہیں نہ زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، نہ زبان پہ محمد رسول اللہ۔ ہوا کیا
کہ نبی طبیب نفس امت ہوتا ہے، جانتا ہے کہ کس مرض کا علاج کیا کرے. نبی نے فوراً پہچان لیا کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کی ماں زندہ ہے. اس کی ماں کو بلایا گیا کہ کیا تم اپنے بچے سے ناراض ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں. ناراضگی کی وجہ بتائی گئی کہ تم اپنے بچے کو معاف کر دو. اللہ کے رسول اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی. کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ جہنم کی آگ میں جلے؟ ماں ہے خود جل سکتی ہے لیکن بچے کو نہیں جلا سکتی. لہذا اس نے فوراً تڑپ کے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی محبت کی خاطر اسے معاف کیا. اب نبی آئے اور آنے کے بعد کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو تاریخ بیان کرتی ہے، روایت نے بیان کیا کہ اب اس کی زبان پہ کلمہ توحید بھی ہے، اب اس کی زبان پہ کلمہ رسالت بھی ہے. یعنی آپ نے غور کیا، پہلے نبی تلقین کر رہے تھے تو نہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ پا رہا تھا، نہ وہ محمد رسول اللہ کہہ پا رہا تھا. لیکن جیسے ہی اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا، اب اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اب اس نے کہا محمد رسول اللہ. یعنی آپ نے غور کیا، ماں کی ناراضگی کے گناہ کا بوجھ جب تک اس کے اوپر تھا، اس کی زبان پاکیزہ کلمات کو بیان نہیں کر پا رہی تھی. لیکن جیسے ہی وہ اس ناپاکی سے پاک ہوا، اللہ نے اس کے اس خطا کو اور گناہ کو معاف کیا. اس نے اپنی زبان پہ کلمہ طیب کو اور کلمہ رسالت کو جاری کر کے قدرت نے بیان کر دیا کہ جب تک تمہاری روح پہ گناہ کا دباؤ ہوگا تم کلمہ حق کو اپنی زبان پہ جاری نہیں کر سکتے. لیکن جیسے ہی تمہاری روح پاک ہوگی، تمہارا نفس پاک ہوگا، تمہارا قلب صاف ہوگا، تم ہر کلمہ حق کو اپنی زبان پہ جاری کر سکتے ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم. حالانکہ جب تک نفس آلودہ ہو، جب تک روح آلودہ ہو، انسان اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، انسان ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتا. لہذا ضرورت اس چیز کے کہ انسان اس امتحان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے، تو روحانی طور پر، قلبی طور پر، ایمانی طور پر، کہ انسان اپنے اعمال کو بہتر کرے، انسان اپنے دل کو پاک و صاف رکھے، انسان روحانی میدان میں اپنے کو کیا ہے قوی بنائے. لہذا عزیزان ایمان، قبر میں سوالات کا ہونا بھی حق، اور اس کے بعد روز محشر جو نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو جو سب سے عظیم سوال ہے شریعت میں، اس کی جانب آپ کے لیے آپ کو متوجہ کروں کہ قرآن نے بیان کیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو جناب ابراہیم ابن عباس عرض کرتے ہیں کہ میں 8ویں امام حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام خدمت باقدس میں تھا کہ میں اس کیا کہ ایک فقیہ کا قول تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو ہے مبارکہ ہے کہ اس دن لوگوں سے جو ہے وہ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اس نعیم سے مراد جو ہے وہ ٹھنڈا پانی. یہ کیا بیان کیا کہ اس نعمت سے مراد کیا کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ٹھنڈا پانی. عزیزان ایمان، پانی کے نعمت ہونے میں کسی بھی مسلمان کو شک نہیں، لیکن آیا یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں خصوصی طور پر روز محشر اللہ سوال کرے گا؟ عزیزان ایمان، ہم اور آپ نہ جانے دن بھر میں اللہ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس نعمت کی قدردانی ہم سے نہیں ہو پاتی، جبکہ وہ نعمتیں کیا ہیں بہت زیادہ عظیم ہیں. من جملہ ان میں سے ایک ابھی جیسے حالات اور ہمارے درمیان آکسیجن ہے مسئلہ. یہ غور کریں کہ جب انسان وبا کا شکار ہوا اور انسان کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نعمت کا احساس ہوا کہ یہ نعمت کی جو خدا کی جانب سے ہمیں مفت ملی ہے، اس زندگی کو بچانے کے لیے اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. لہذا عزیزان ایمان، تو لہذا اس نے بیان کیا کہ فقیہ نے بیان کیا ہے اے فرزند رسول کہ اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ ٹھنڈا پانی کے پانی کا تذکرہ آیا. تو اس نعمت کے بارے میں کتنی عظیم نعمت ہے آپ کے سامنے عرض کروں کہ گناہ کبیرہ میں آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ معلم اخلاق نے تحریر کیا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص عابد
کہ بنی اسرائیل میں عابد اس انسان کو کہا جاتا تھا کہ جو 40 سال یا 70 سال مستقل جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے عبادت میں زندگی گزارے، تب اسے عابد کا لقب ملتا تھا۔ لہذا وہ عابد، اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے اتنے سالوں تک عبادت خدا کو انجام دیا کہ اب میں اپنی عبادت کے بنیاد پہ، اپنی ریاضت کے بنیاد پہ، اپنی محنت کے بنیاد پر جنت کا مستحق ہو گیا، لہذا خدا مجھے جنت عطا کر۔ روایت بیان کرتی ہے کہ اس نے جب اپنے سفر کا آغاز کا ایک صحرا سے گزر ہوا تو خداوند عالم نے اس کے اوپر پیاس کا غلبہ کیا، پیاس کا غلبہ ہوا، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، اس نے تلاش کیا لیکن پانی کہیں ملا نہیں، دور دور تک صحرا، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں، تو اس نے ریت کے ڈھیر کو جمع کیا اور اس پہ سر رکھ کے جو ہے وہ سیدھا لیٹ گیا کہ کچھ دیر میں ابھی میری روح جو ہے میرے جسم سے نکل جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ کسی اسنا میں اس نے دیکھا کہ ایک اعرابی ہے، یہ ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیے ہوئے اور کاسے آب لیے ہوئے چلا رہا، اس کی جان میں ایک جان آئی، ایک امید جاگی کہ میں بچ سکتا ہوں۔ لہذا جب وہ قریب آیا تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے تھوڑا پانی پلا دو تاکہ میری جان بچ جائے۔ اس نے کہا کہ میں سقا ہوں، میرا کام پانی پلانا، لیکن میں مفت میں پانی نہیں پلاتا، اگر تم اس کی اجرت اور قیمت مجھے دے دو تو میں تمہیں پانی دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا اس وقت تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہارے پاس دینے کے لیے تو بہت کچھ ہے۔ تو کہ میں تم سے صحیح کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس وقت تمہارے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ درہم و دینار نہیں ہے، لیکن تمہارے اعمال تو ہیں، تم اپنی نصف عبادت مجھے دے دو تو میں یہ کاسے آپ تمہیں دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر زندگی بچ گئی تو اس طرح کی عبادتیں کتنی کر لوں گا، کتنے سجدے کر لوں گا، کتنی نمازیں پڑھ لوں گا۔ اس نے کہا کہ ایک کاسے آپ مجھے دو، میں اس کے بدلے میں اپنی آدھی عبادت تمہیں دے دوں۔ اس نے ایک پانی کا پیالہ دیا، ایک کاسے آپ دیا، اس نے پیا، اس کی جان بچ گئی۔ غور کریں کہ نصف عبادت کا کیا مطلب، یعنی اگر اس نے 70 سال عبادت کی عابد ہونے کے بنیاد پر، یعنی 35 سال کی عبادت اس نے کس کے عوض دیا ہے؟ صرف ایک پیالے پانی کے عوض، ایک کاسے آپ کے۔ اور اگر 40 سال مانا جائے تو 20 سال کی عبادت اس نے کس کے عوض دے دی؟ صرف ایک کاسے آپ کے تحت۔ لہذا وہ گزرتا رہا اسی صحرا سے، اور روایت جو بیان کرتے ہیں کہ پھر اس پہ پیاس کا غلبہ ہوا۔ اب زمین اتنی وسیع ہو رہی تھی کہ وہ صحرا سے نہیں نکل پا رہا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کے اوپر پیاس کا غلبہ کر رہا تھا۔ روایت کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر پیاس کا غلبہ ہوا اور پھر وہی کیفیت طاری ہوئی۔ اس نے پھر اسی طریقے سے ریت کے ذرات کو جو ہے وہ جمع کیا، اس پہ سر رکھ کر لیٹ گیا کہ تھوڑی دیر میں مر جاؤں گا۔ دیکھا وہی عربی ہے اور اسی طریقے سے پانی کا مشکیزہ لے کر ہاتھ میں کاسے آب لیے ہوئے چلا رہا۔ اس نے کہا بھائی مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو تاکہ میری جان بچ جائے۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا کہ میرا کام ہی پانی پلانا ہے، لیکن میں مفت کسی کو پانی نہیں پلاتا، اور میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی درہم و دینار نہیں۔ کہا کہ ابھی بھی تمہارا نصف عمل باقی۔ اس نے کہا کہ اگر زندگی بچ گئی تو دوبارہ پھر عبادت کر لوں گا۔ اس نے کہا ہے کہ یہ نصف عبادت بھی تم لے لو۔ لہذا اس نے پانی کا جو ہے وہ کاسہ دیا، وہ کاسے آگ دیا، اور اس نے اپنے بقیہ نصف عبادت جو ہے وہ اسے دے دی۔ آواز غیب آئی کہ اب تمہیں احساس ہوا کہ جس عبادت کی بنیاد پہ تم اللہ سے کہہ رہے تھے کہ میں جنت کا مستحق ہو گیا ہوں، تمہاری اس عبادت کی حیثیت کیا ہے، تمہاری اس عبادت کی مقدار نعمتوں کے مقابل میں، اللہ کی نعمات کے مقابل میں کیا ہے؟ صرف 2 کاسے آب۔ اب تم خود بتاؤ کہ تم نے اللہ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کیا کہ تم نے اللہ کے پانی کے اعتبار سے کتنا پانی استعمال کیا کہ کتنی ہواؤں کا استعمال کیا کہ کتنے پھلوں کو استعمال کیا کہ یعنی عزیزان ایمان، اگر انسان شمار کرنے کے لیے بیٹھے کہ اس نے اپنی زندگی میں اللہ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کیا ہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ لہذا انسان کبھی بھی اپنے اعمال کی بنیاد پہ
جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا یا نعمتوں کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے. انسان کو نعمتیں ملتی ہیں تو فضل الہی کی بنیاد پہ، کرم الہی کی بنیاد پہ. لہذا عزیزان ایمان، ابراہیم ابن عباس کرتے ہیں کہ فرزند رسول، لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ٹھنڈا پانی ہے. امام نے فرمایا کہ ٹھہرو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے، یعنی اس نعیم سے مراد کے جس کے بارے میں روز محشر جو ہے وہ سوال کیا جائے گا، وہ اچھی روٹی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہترین نیند ہے. غور کریں جانی گا، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ سب نعمتیں ہیں اپنی جگہ پہ. ٹھنڈا پانی بھی اپنی جگہ پر نعمت ہے، اچھی نیند بھی اپنی جگہ پر نعمت ہے کہ ہر انسان کو اچھی نیند نصیب نہیں ہوتی. اور اچھی روٹی بھی انسان کے لیے کیا نعمت ہے کہ بھوکے کے لیے کوئی نعمت اچھی روٹی سے بڑھ کر نہیں ہے. جس انسان کو نیند آ رہی ہو، اچھی نیند سے بہتر اس کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے. کوئی انسان پیاسا ہو تو ٹھنڈے پانی سے بہتر اس کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے. ہر نعمت اپنی جگہ پر اچھی ہے، اللہ کی ہر نعمت اچھی ہے. لیکن امام نے فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ بہترین روٹی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہترین نیند ہے. امام نے فرمایا کہ یہ ساری تفسیریں درست نہیں ہیں. نہ اس سے مراد ٹھنڈا پانی ہے، نہ اس سے مراد بہترین نیند ہے، نہ اس سے مراد بہترین روٹی ہے. امام نے فرمایا کہ یہ تفسیریں صحیح نہیں ہے. یعنی امام نے یہ کہہ کر بیان کر دیا کہ دیکھو، ہر تفسیر پہ بھروسہ نہ کرنا کہ جس تفسیر میں کچھ بھی بیان کر دیا جائے کہ آیت میں اس معنی کو مراد لیا گیا ہے، آیت میں اس چیز کو تفسیر میں بیان کیا گیا ہے، آیت میں اس چیز کو مفہوم کو بیان کیا گیا ہے. امام نے کہا کہ جو چیزیں بھی وارد ہو رہی ہیں اس تفسیر پہ بھروسہ نہ کرنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ اس کے بارے میں آل محمد نے کیا کہا. امام نے اب فرمایا کہ دیکھو، مجھ سے میرے بابا جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، انہوں نے اپنے بابا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سوال پڑھیں، انہوں نے اپنے بابا چھٹے امام علیہ السلام سے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن جو لوگوں سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، اس نعیم سے مراد ہم اہل بیت کی محبت ہے. ولیکن النعیم حبنا علی البیت ومودتنا، کہ اس سے مراد ہم اہل بیت کی مودت و محبت و ولایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنی توحید اور اپنے نبی کی نبوت کے بعد جس چیز کا سوال کرے گا وہ ہم اہل بیت کی ولایت و امامت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا عزیزان ایمان، سب سے بڑی نعمت جو اسلام میں، سب سے بڑی نعمت جو دین میں ہے، سب سے بڑی نعمت جو شریعت میں ہے، وہ ولایت اہل بیت طاہرین علیہ السلام. اس نعمت کے مقابل میں کوئی نعمت نہیں ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب تک اس نعمت کا اعلان نہیں ہوا اللہ نے نعمتوں کو تمام نہیں کیا. لہذا قرآن مجید نے دوسری جگہ پر جب بیان کیا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں روکو، ابھی ان سے سوال کیا جائے گا، ابھی ان سے پوچھ گچھ کیا جائے گا. علماء اہل سنت نے بھی تحریک کیا، علماء و مفسرین اہل تشیع نے بھی اس چیز کو ذکر کیا کہ اس دن جس چیز کے بارے میں انہیں روک کر سوال کیا جائے گا وہ ولایت اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے. یہاں تک کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے یہاں تک تذکرہ کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روز محشر لوگ وارد ہوں گے اور جہنم کے اوپر صراط کو نصب کر دیا جائے گا، لوگوں سے کہا جائے گا گزرو، تو وہ انسان اس پل صراط سے گزر پائے گا کہ جس کے پاس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا جواز و پروانہ ہوگا. اور عزیزان ایمان، اسی چیز کو 8ویں امام علیہ السلام نے اس وقت بھی بیان کیا تھا جب ابا سلط نے پوچھا تھا فرزند رسول، آپ نے مامون کو مطمئن کر دیا. مامون نے سوال کیا فرزند رسول یہ بتائیے کہ آپ کے جد امیر المومنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قسیم الجنت والنار، وہ جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے میرے جد کی حدیث سنی ہے
کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے. تو اس نے کہا کہ ہاں کہیں بتاؤ جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ کہ صاحبان ایمان کا. کیا تم نے میرے جد کی حدیث سنی ہے کہ کوئی بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دشمنی نہیں کرے گا سوائے منافق کے اور کافر کے. یہ بتاؤ منافق اور کافر کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہاں جہنم ہے. کا فیصلہ ہو گیا کہ جو علی کا محب ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو علی کا دشمن ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. عزیزان ایمان، امام علی رضا علیہ السلام دربار سے باہر آئے. ابا اصل نے کہا فرزند رسول کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے مامون کو مطمئن کر دیا. عزیزان ایمان، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے بیان کیا. یہ جواب مامون کے لیے تھا. ابا اصل تم سنو کہ اس دن میرے جد علی کے اختیارات کتنے بلند ہوں گے کہ میرے جد علی ابن ابی طالب پلے صراط پہ کھڑے ہو کر کہیں گے اے جنت یہ میرا ہے، اے جہنم یہ تیرا ہے. علی جسے اپنا کہیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا، جسے جہنم کا کہیں گے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. لہذا عزیزان ایمان، چاہے قبر کی منزل ہو یا میدان محشر ہو، جس دن سوال کیا جائے گا خداوند عالم کی جانب سے ولایت اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے کہ جو اس پہ ثابت قدم رہے گا وہی خداوند عالم کے نزدیک کامیاب و کامران ہو. لہذا عزیزان ایمان، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی ولایت کی حفاظت کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے کہ ولایت اہل بیت پہ مرنے کو شہادت سے تعبیر کیا گیا کہ یہ انسان محبت اہل بیت پہ اس دنیا سے گزر جائے، ولایت اہل بیت پر اس دنیا سے گزر جائے، امامت اہل بیت پر اس دنیا سے گزر جائے، اس کی موت شہادت کی موت ہوتی. زیارت کی مجلس ہے، ہم اور آپ کسی بھائی کو اس کے بھائی کا پرسہ دینے کے لیے آئے، کسی بیٹے کو اس کے باپ کا پرسہ دینے کے لیے آئے. عزیزان ایمان، یقیناً ہم اور آپ کبھی بھی کسی بھائی کو اس کے بھائی کا پرسہ نہ دے سکتے، کسی بیٹے کو اس کے بیٹے کا پرسہ نہ دے سکتے اگر ہمارے پاس غم اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے، ہمارے پاس کوئی جملہ نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں تھا کہ جس سے غم کو تعبیر کیا جا سکے. یہ غم اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے کہ ہم ہر غم کا مداوع اسی غم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ذریعے سے کرتے ہیں کہ جب بھی کربلا کے غم کو یاد کرتے ہیں ہمیں اپنا غم بہت ہلکا نظر آتا ہے. جب بھی ہم کربلا کے غم کو تذکرہ کرتے ہیں، کربلا کے غم کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے غم کے سلسلے میں ہمیں سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. عزیزان ایمان، اس بھائی کے لیے کہ جس کا بھائی دنیا سے گزرا، دو فکرے آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس نے اپنے بھائی کے گلے میں بائیں حمایت کی ہوں گے تو اس کے بھائی نے بھی اپنے ہاتھ کو اس کے باہوں میں جو ہے وہ حمایت کی ہوں گے، اس لیے کہ دونوں کے ہاتھ سلامت تھے. لیکن عزادارو، کربلا میں ایک بھائی وہ ہے کہ جب اپنے بھائی کے سرہانے پہنچا اور اس نے اپنے بھائی کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا تو بھائی اتنا غریب ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے بھائی کے گلے میں حمایل نہ کر پایا، اس لیے کہ اس سے قبل اس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو، ارے بیٹے کے لیے عظیم مرحلہ ہوتا ہے کہ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، لیکن عزادارو جب اقربا قریب آتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، تسلیت عرض کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے کہ ارے کوئی ہے جو مجھے سہارا دینے والا ہے، ابھی کوئی ہے جو مجھے تعزیت عرض کرنے والا ہے، ابھی کوئی ہے جو مجھے تسلیت عرض کرنے والا ہے. عزادارو، کوئی اس بیٹے کے دل سے پوچھے کہ جب اس کا باپ اس دنیا سے گزر گیا، جب اس کے باپ کو شہید کیا گیا، ارے کوئی دلاسا دینے کے لیے نہیں آیا بلکہ بستر اس طریقے سے کھینچا گیا ہے کہ چوتھے امام ارے منہ کے بل کربلا کی زمین پر آئے.
اجرکم اللہ آزادارو، ارے جتنے بہترین طریقے سے تجہیز و تکفین کا اہتمام ہوتا ہے اتنا زیادہ انسان کے دل کو سکون و اطمینان ہوتا ہے، انسان کو اتنا ہی زیادہ صبر ہوتا ہے۔ آزادارو، اس وبا کے ماحول میں بھی، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی اتنے افراد نے شرکت کی، اتنے افراد نے تشییع جنازہ میں حصہ لیا، اتنے افراد نے تدفین میں حصہ لیا، یقیناً دل کو سکون ملا ہوگا، ارے قدر اطمینان ہوا ہوگا۔ کتنے سارے افراد ہیں جو میرے غم میں شریک ہے، ارے کوئی اس بیٹے کے دل سے پوچھے، کوئی اس بہن کا خیال کرے، ارے کوئی اس بھائی کے دل سے پوچھے، ارے جس کا بھائی میدان کربلا میں ارے بے گور و کفن پڑا ہے، جس کا باپ میدان کربلا میں ارے بے گور و کفن پڑا ہے، ارے غسل و کفن تو دور کی بات، فضا میں ایک آواز گونجی، ابھی کوئی گھوڑے سے نہ اترے، ابھی حسین کی لاش کو پامال کیا جائے گا۔ آزادارو، ارے وارثوں کے نگاہوں کے سامنے حسین کا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتا رہا، ارے زینب دیکھتی رہی، سید سجاد دیکھتے رہے، نہ کوئی بچانے والا، نہ کوئی دفاع کرنے والا، ارے حسین کا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتا رہا۔ ارے زینب نے مدینے کا رخ کیا، نانا ارے آپ کے جنازے پہ ملائکہ نے نماز پڑھی، یہ آپ کا لال حسین عالم غربت میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آنے والے وقت تمہارے اس مختصر سے ہمارے صالحات کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو مقروض ان کے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں بیمار سے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو مشتاق کو تجارت سے مشرف فرما، علماء اعلام فقہ اعظام بالخصوص مراجع کرام کی مدد سے فرما، انہیں طول عمر عنایت فرما، مزارات مقدسہ روضات عالیہ و روضات علم کا محفوظ فرما، انہیں توقیل و باقی عنایت فرما، خدای مرحوم کو جوار ائمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنات نعیم میں ان کو بلند مقام عنایت فرما، خدای ان کے پسماندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرما، خدای منجی عالم بشریت حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعبیر فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و اعوان انصار میں شمار فرما، اور راس و جماعتوں کے باعث رحمت اور تین باعث اخلاص کے خلاف نہ کر صابر حسین ابن دلاور حسین بھائی گوگل کی میرانی کی روح و وصال فرما۔